اگر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے تو صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ نے مدینہ طیبہ جیسا انعام عطا فرمایا، پھر اللہ نے مکہ شریف میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یابی کا پیغام سنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو جب فتح کیا، آپ چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن اس دن شکرانے کے طور پر میرے نبی نے 8 نفل ادا فرمائے تھے۔ 8 نفل ادا فرمائے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ شکرانہ ادا کرنا، کہ میرے رب نے مجھے مکہ شریف میں حکومت عطا فرمائی ہے، قرآن کی حکومت ہوگی، میری حکومت ہوگی، اس وجہ سے میرے نبی نے شکرانے کے طور پر 8 نفل ادا فرمائے تھے، ورنہ آپ کا زندگی کا معمول تھا 2 نفل چاشت کے پڑھا کرتے تھے۔ اب جس دن 14 اگست ہوتی ہے، جس دن اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، جس دن اللہ نے ہمیں اس ملک جیسی خوبصورت زمین عطا فرمائی ہے، تو بتائیے ہم جیسے کون سا ایسا شخص ہوتا ہے جو اس دن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ ہم بے حیائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم نغمے لگا کر ملک پاکستان کی آزادی کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، اور ہم موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر روڈوں پر رش لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا اسلام کے طرز عمل پر جو خوشی کرنے کا انداز تھا وہ ہم نے مٹا دیا ہے۔ ہم ایسے کام کرتے ہیں جو شرعاً بھی جائز نہیں ہوتے اور عقلاً بھی جائز نہیں ہوتے۔ اور کتنے لوگ تھے جو شہید ہوئے، کتنی عورتیں تھیں جنہوں نے شہادت کے جام نوش کیے، اور کتنے ایسے لوگ تھے جو ہندوستان سے سفر کرتے لاہور کی سر زمین تک پہنچتے انہیں کتنی لاشوں سے، کتنے شہیدوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو کیا آج ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں؟ کیا آج ہم ان کے لیے اثار ثواب کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس ملک جیسی نعمت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے؟ کیا کبھی ہم نے ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد کیا ہے یا نہیں؟ کبھی دعاؤں میں ہم نے انہیں یاد کیا ہے؟ کبھی ہم نے ان کے لیے اثار ثواب کی محفل سجائی ہے؟ کبھی ہم نے ان کے لیے کبھی ختم کا اہتمام کیا ہے جنہوں نے اس ملک کے پاکستان بنانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ ملک ہمیں ملا ہے تو ہم تو اس وقت تھے نہیں، تو ہمیں تو یہ مفت کا مال لگتا ہے، تو اس لیے ہم اس ملک کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اس ملک میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، کس طرح سے اس میں خون شامل ہے، کس طرح سے دریا اپنے رنگ کو بدل دیا تھا، آج تک ہم اس کی تفسیر، اس کے انداز کو ہم نہ سمجھ سکے۔ تو وقار انبار بھی ایک کالم نگار گزرا ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت 27 رمضان المبارک کا رات اور دن تھا۔ فرمانے لگے 2 دن 3 دن بعد عید الفطر کا چاند بھی نظر آنا تھا۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اسی وقت فوراً کچھ قافلے والوں نے، کچھ قبیلے والوں نے، کچھ رہنے والے لوگوں نے سفر کیے تھے، لیکن جلندھر کے ایک علاقے میں اتنی مسلمانوں کی تعداد تھی اور نماز عید ادا کر رہی تھی، ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، انہیں ہجرت کرنے پر ابھی مجبور نہیں کیا گیا تھا، اور اس جلندھر کے ضلع میں ایک تحصیل تھی، وہاں پر وہ لوگ نماز عید ادا کر رہے تھے۔ تو لکھتے ہیں جب انہوں نے نماز عید پڑھنا شروع کی، پہلا سجدہ کیا، تو ہندو اور سکھ جو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، جب مسلمان سجدے میں گئے تو ان کے سجدے میں جانے سے قبل ان لوگوں نے مسلمانوں کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا تھا۔ نماز عید ادا کر رہے تھے، لڑنے نہیں آئے تھے، اور کسی مسلمان کے پاس اتنے ہتھیار نہیں تھے کہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتا، اور وہاں پر اس وقت حکومت بھی ہندوؤں کی تھی، اور ہر طرح سے ہندوؤں کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ اور آج ہم کتنے آزاد ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں، دوسری نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہمارا سر ہمارے جسموں سے جدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج ہمیں اس پاکستان کی قدر و قیمت بھی نظر نہیں آتی۔ اگر ہم آزاد نہ کراتے تو بابری مسجد کا احوال ہماری آنکھوں کے سامنے، اگر ہم وہاں رہ جاتے
اور ملک نہ لیتے تو ہماری مساجدوں کو لوگوں نے مندر میں بدل دینا تھا. ہماری آنے والی نسلوں سے اسلام کی جو نورانیت تھی اس نورانیت کو ختم کر دینا تھا. اس کی ایک مثال اتنی ہے کہ بابری مسجد میں جو ہم نے مسجد اللہ کے نام پر تعمیر کی تھی آج وہاں پر مندر تعمیر ہو چکا ہے. کیا وہاں پر مسلمان نہیں بستے؟ کیا وہاں پر مسلمان نہیں ہے؟ تو وہاں پر مسلمان آج بھی ہے، لیکن کوئی مسلمانوں وہاں کے رہنے والے مسلمانوں میں اتنا طاقت نہیں تھے کہ وہ بابری مسجد کی ہی حفاظت کر جاتے. آج ہماری مساجدیں آباد ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ اس ملک پاکستان کے تبسل کی وجہ سے. اور آج ہم نے اس کی قدر و قیمت کیا کی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حکمران خراب ہیں، تو اگر حکمرانوں کو چھوڑ دیا جائے کون سی ایسی عوام ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے جو ملک پاکستان میں بستا ہو اور جس کے حالات اسلام جیسے ہوں، جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، جس کے اندر لوٹ مار نہ ہو، جس کے اندر کرپشن نہ ہو، جو دغا بازی نہ کرتا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو نماز نہ چھوڑتا ہو. کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس ملک پاکستان میں رہتا؟ لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو ہم گندا کہیں گے تو حکمرانوں کو کہیں. کیا ہم نے کبھی خود اچھے ہونے کی کوشش کی ہے؟ کیا خود کبھی ہم نے تحدیث نعمت کے طور پر جو ہمیں ملک پاکستان ملا ہے کبھی ہم نے اس کا شکرانہ ختم قرآن کی صورت میں پڑھا ہے؟ اور جس طرح سے ہمیں یہ ملک پاکستان ملا ہے انعام کی صورت پر، کبھی ہم نے ان کو یاد کیا ہے جو اس ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں؟ اور ہمارے ہاں تو باجے ایسے بجائے جاتے ہیں کہ جس طرح پاکستان ان باجوں سے آزاد ہوا. اور ان بچوں کو پیسے کون دیتا ہے؟ کیا وہ اپنی محنت سے باجے خریدتے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی محنت کر کے وہ باجے خرید کے بجا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو پیسے بھی تو ہم دیتے ہیں. تو اگر ان کو یہ باجے لے کر دینے کی بجائے اگر ہم انہیں تاریخ پاکستان ہی بتا دیتے تو آج ان کے ہاتھوں میں باجے نہ ہوتے بلکہ قرآن ہوتا. 14 اگست میں جس طرح ہم بے حیائی کرتے ہیں، جس طرح ہم فحاشی کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہمارے شہیدوں نے ملک پاکستان اس وجہ سے نہیں بنا کے دیا تھا، بلکہ انہوں نے تو اس وجہ سے کوششیں کی تھی کہ کسی طرح سے ہم اس ملک کو آزاد کریں گے، وہاں پر قرآن کا نظام ہوگا، وہاں پر میرے محبوب کا نظام ہوگا، وہاں پر مسلمان کی عزت و عظمت کا احترام ہوگا، وہاں پر چوری چکاری نہیں ہوگی، وہاں پر ظلم و ستم نہیں ہوگا، وہاں پر کرپشن نہیں ہوگی، وہاں پر کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، وہاں پر عدالتوں میں انصاف ہوگا، وہاں پر ہر محکمہ انصاف سے کام لے گا. تو انہوں نے تو ملک پاکستان بننے کے لیے اس وجہ سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. آج ہمارا انداز ہے کہ ہم نے اس ملک پاکستان کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اگر ہمیں اس کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہے تو ان سے جا کر پوچھئے جو مسلمان کسی دوسری حکومت کے ماتحت وقت گزار رہے ہیں، ان سے جا کر پوچھئے مساجد بنانا کتنا مشکل ہے، اور ان سے جا کر پوچھئے مساجد کو آباد کرنا کتنا مشکل ہے، ان سے جا کر پوچھئے قرآن کی حفاظت کتنا مشکل ہے، ان سے جا کر پوچھئے کہ میرے نبی کے ناموس پر حفاظت دینا کتنا مشکل ہے. آج ہمیں اگر یہ ملک ملا ہے تو اس کی ہمیں قدر و قیمت کرنی چاہیے. شکرانے کے طور پر ہمیں اس دن 14 اگست جو آزاد ہوا ہے ختم قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی خوشی میں شامل ہوں تو ہمیں ان شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے جن شہیدوں